مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کس رات کو آتی ہے، صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بے راہی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت ہے 2020 تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی، اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھائی کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ، اس کو 9 میں یعنی 29 میں، والسابعہ اور 7 میں، والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا میں التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، خامسہ اور سابعہ کیا ہے؟ یہ 9 7 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت 21، جب 21 کا عدد گزر جائے فالتی تلیہ التاسعہ، تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا۔ کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5، جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی۔ بھلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے، اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن۔ سابع سے کیا مراد ہے؟ 7 سے 7 دن رہ گئے یا 7واں دن۔ جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23۔ جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27۔ خامسہ 5، اس سے مراد کیا ہے؟ 5 دن رہ گئے یا 5 دن اوکے۔ تو 21 23 25 27 اور 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی۔ تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے۔ سألت ابا سعید وكان لي صديقا، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا، اور وہ میرے دوست تھے، کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا، آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتها او نسیتها، پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے میں تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تھوڑا سے قریب ہو رہے ہیں نا، پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 23 25 27 اور 29۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی
جیسا کہ ہم نے نشانیوں میں بیان کیا اور صحابہ کرام کو بھی دکھائی گئی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے 11679، اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو طلب کرو آخری عشرے میں، فی 9 یبقین، جب 9 دن باقی رہ جائے، و7 یبقین، جب 7 دن باقی رہ جائے، و5 یبقین، جب 5 دن باقی رہ جائے، و3 یبقین، اور کتنے دن باقی رہ جائیں؟ 3 دن باقی رہ جائیں۔ ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے، یا 23 کو آتی ہے، یا 25 کو آتی ہے، یا 27 کو آتی ہے، یا 29 کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کرے تیار نہیں ہوگا، اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے۔ اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں، اس ترجمے میں، اس باب میں اشارہ ہے الی رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منہ ثم فی اوتارہ لا فی لیلۃ منہ بعینہا۔ اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی۔